قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے اور رمضان المبارک کی تیاری کے ایام ہیں۔ ان ایام میں جو شخص محنت اور مشقت کر کے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف موڑ لے گیا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گیا تو امید یہ ہے کہ آنے والا جو رمضان المبارک ہے وہ صحیح معنوں میں گزار سکے گا۔ لیکن اگر اس مہینے کو غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ گزار دیا گیا، جیسے اس سے پہلے جو مہینے گزرے زندگی جس طرح چلتی رہی اسی طرح اس مہینے کو بھی چلا دیا گیا، تو اس صورت میں ڈر یہ ہے کہ آنے والا جو رمضان ہے اس کی بھی قدر نہ ہو سکے اور اس کے اوقات بھی ضائع ہو جائیں۔ لہذا ہم سب کو اسی مہینے سے یعنی جو بچے ہوئے ایام ہیں ان میں محنت کر کے مشقت کر کے ہماری زندگی میں جتنے بھی لغویات ہیں یعنی جو فضول اوقات ہمارے صرف ہوتے ہیں، مثلا جو بیجا مجلسیں لگاتے ہیں، دوستوں یاروں کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہ بیٹھیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، یا اسی طرح جو اور گھروں کے اندر چیزیں سجا رکھی ہیں، لگا رکھی ہیں، جن کے ذریعے سے ہم جو آنے والی نسل ہے اس کے اخلاق کو بگاڑ رہے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں جو برائی کی طرف لے جانے والی ہیں یا وقت کو ضائع کرنے کا سبب بننے والی ہیں، اگر ان پر ہم قابو کر سکیں اور اسی طرح نیکیوں کی طرف زبردستی قدم بڑھا دیں، مثلا ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، تو اب نماز تو ہو رہی ہے لیکن نماز جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہو رہی ہے۔ نماز کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں، اگر گھروں میں نماز پڑھ لینا یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو مسجدوں کی ضرورت نہیں تھی، ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا۔ لہذا یہ جماعت کی جو نماز ہے یہ گھر کی نماز سے کئی گنا زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ جب ایک چیز ہمیں اور آپ کو کرنی ہی ہے تو کیوں نہ افضل والا طریقہ اپنایا جائے۔ لہذا اگر اس میں سستی ہے، کاہلی ہے، تو پھر اپنے آپ کو ہم مجبور کریں اور جماعت کا عادی بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اور بھی جو چیزیں ہیں، مثلا نماز ہی کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں، ایک یہ ہے نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اگر محنت اور مشقت کریں اور آگے جو آنے والا رمضان المبارک ہے اس میں بھی وہ محنت اور مشقت جاری رہے تو رمضان کے بعد امید ہے زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ جو نیکیوں سے ایک وحشت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ایک دوری تھی، وہ ان مہینوں میں محنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو زندگیوں میں داخل کر دے گا جن سے دوری بنی ہوئی تھی۔ لہذا ان ایام کو قیمتی سمجھنا چاہیے اور ان تمام محنتوں اور مجاہدوں کا جو خلاصہ اور لب لباب ہے وہ ہے کیا چیز، اس پر بات کرنی ہے۔ باقی رمضان کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ لب لباب کیا ہے کہ دل کی جو دنیا ہے وہ روشن ہو جائے،
مثلا رات میں جو عبادتیں کی گئی، گھروں کے اندر ہم لوگوں نے جن عبادتوں کو انجام دیا، تو اس سے مقصود کیا تھا کہ دل کے اندر جو تاریکی ہے، دل کے اندر جو میل گناہوں کا جمع ہوا ہے، یہ میل اور یہ جو تاریکی ہے اللہ اسے دور کر دے۔ لیکن افسوس ہے کہ رات سے پہلے والا جو زندگی کا لائف اسٹائل تھا، رات کے بعد بھی وہی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ رات جو گزاری اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ایسی رہ گئی جس کی وجہ سے دل منور نہیں ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ بتلائیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آنے والا ایمان کی حالت میں اس سے زیادہ روشن اور منور دل والا اس کائنات کے اندر کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کی دل کی دنیا کیسے آباد ہوئی؟ بھائی بہت سے صحابہ کرام آپ کو ملیں گے کہ ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ہفتے بھر کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت سے ایسے ملیں گے کہ اللہ کے نبی کا لشکر ایک مہم پر ہے، ایک بکری چلانے والا آ کر پوچھتا ہے کہ تمہارا سردار کون ہے؟ صحابہ کرام بتلاتے ہیں کہ فلاں خیمے میں تشریف فرمائے۔ وہ قریب جاتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا لشکر جو ان کے اشاروں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے، گھر میں جو بیوی بچے ہیں انہیں یہ کہہ کر آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم واپس نہ آئیں، یہ جذبہ اور اس طرح ان کی اطاعت، لیکن سادگی کا عالم یہ ہے کہ جس طرح اور خیمے اسی طرح آپ کا بھی خیمہ، جس طرح اور خیموں میں بستر اور بیٹھنے کی چیزیں موجود ہیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں موجود ہیں۔ قریب گئے وہ، آپ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا۔ انہوں نے کہا اگر میں ایمان لے آؤں تو اس صورت میں آپ مجھ سے کس چیز کا وعدہ کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اب وہ اور زیادہ حیرت زدہ ہوا کہ بھائی ہم ایک تو حبشی یعنی کالے کلوٹے، دوسرا یہ کہ دن بھر بکریاں چرا رہے، پسینے میں شراب اور بدبو آ رہی بدن سے، لیکن یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتے ہیں اور مجھ جیسے معمولی آدمی کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے علاوہ؟ فرمایا جو تمہارا یہ کالا رنگ ہے یہ خوبصورتی میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایمان لے آئے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کام کیا ہے اس وقت؟ آپ نے فرمایا نہ نماز کا وقت ہے کہ نماز کی تمہیں ترغیب دی جائے، نہ حج کا موقع ہے کہ حج کے لیے تمہیں روانہ کر دیا جائے، ایک مہم سامنے ہے۔ یہ لشکر جہاں جا رہا ہے، جن باطل طاقتوں سے یہ ٹکرائے گا اسی لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ اب انہوں نے اگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس میں کام آ گیا، اگر انتقال ہو گیا میرا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت یعنی سیدھے جنت میں جاؤ گے، حالانکہ کوئی عمل نہیں ہے۔ وہ گئے اور شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو اب جب مسلمان جو شہداء ہیں، جب صحابہ کرام مہم سے فارغ ہوئے تو ان کی لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ایک جگہ صحابہ کرام جمع ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہے کس کی؟
یہ جو شہید ہے یہاں جو قتل ہوا ہے یہ کدھر کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا تم اسے نہیں جانتے لیکن میں اسے جانتا ہوں، یہ وہی ہے جو ابھی چند گھنٹوں یا چند لمحوں پہلے ایمان لایا ہے، اس نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ کوئی روزہ رکھا ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے استقبال کے لیے جنت کی جو حوریں ہیں وہ قطار میں کھڑی ہوئی ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے اللہ کے نبی نے جو بات کہی تھی اللہ نے دنیا ہی میں اسے پورا کیا۔ وہ جو سانولا رنگ تھا وہ اب سفیدی میں تبدیل ہو چکا تھا، جو بدبو تھی وہ خوشبو میں تبدیل ہو چکی تھی، اس لیے صحابہ کرام کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہے کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہی ہے۔ تو ان کی جو صحبت ہے یہ کیا ہے؟ چند لمحوں کی ہے، لیکن دل کی دنیا کس طرح منور ہوئی کہ جنت میں جو حوریں ہیں ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو جملے ہیں اللہ دنیا میں اسے پورا کر رہا ہے۔ سیرت جب آپ پڑھیں گے گہرائی کے ساتھ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو اتنے چمکے اور اس طرح مجلہ اور مصفہ ہوئے کہ دنیا کے استاد بنے، قائد بنے، لیڈر بنے، جدھر گئے قوموں نے پلکیں بچھا کر ان کا استقبال کیا، تو اس کے بہت سے اسباب ملیں گے۔ انہی میں سے ایک سبب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق اور محبت۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترابی شخصیت سے صحابہ کرام کا جو تعلق ہے اس تعلق نے صحابہ کرام کے دل کو منور فرما دیا، یعنی جو شخصی محبت کہا جاتا ہے وہ کس طرح ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی مشہور ہیں، نام ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز جب پڑھائی یا پڑھانے سے پہلے حضرت ثوبان کے چہرے پر آپ کی نظر پڑی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو چہرہ ہے یہ آدمی کسی مصیبت یا پریشانی میں رہے تو جو اثرات چہرے پر ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں ظاہر ہیں۔ آنکھیں آپ کی سرخ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا بلایا۔ ایک بات اور بیچ میں آ رہی ہے، آپ سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 7 لاکھ صحابہ ہیں ان میں سے ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا تعلق تھا کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ اسی لیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مہم سے واپس آئے اور بڑی مہم تھی اس میں کامیاب ہو کر لوٹے، جب آئے تو اب مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دوسرے صحابہ بھی۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے بات کرنا اور آپ کا ان کی طرف نظر عنایت اور توجہ، تو ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ یہ انداز تھا آپ کا لوگوں سے ملاقات کا۔ انہوں نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ وہ یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ لوگوں میں کہہ دیں کہ عمرو سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ ملنے کا، آپ کے توجہ کا، بات کرنے کا جو انداز تھا
عمرو بن عاص کے ذہن میں بات آئی کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں، لہذا پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ اب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جھیپ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، میں مردوں میں پوچھتا ہوں، عورتوں کی بات نہیں چل رہی، میں مردوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے نفسیات سمجھی کہ عمرو کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ عربوں میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی ان سے جینے کا حق چھین لیا جاتا تھا۔ وہاں کوئی اپنے بیوی کی تعریف کرے یا محبت کا اظہار کرے یہ بڑی اہم بات تھی۔ صحابہ کرام میں وہ جو جراثیم تھے ان تمام کو خرچتے ہوئے مسجد نبوی میں برملا آپ نے اعلان کیا میں سب سے زیادہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ جب عمرو بن عاص نے یہ جواب سنا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں۔ آپ سمجھ گئے، آپ نے کہا ابوہا، آپ یہ کہہ سکتے تھے ابو بکر سے، لیکن آپ نے پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جوڑا اور فرمایا ابوہا، سب سے زیادہ محبت مجھے ابو بکر سے ہے۔ ابو بکر نہیں کہا بلکہ عائشہ کے ابا سے ہے۔ دوسری ضرب لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذہن پر۔ لہذا یہ آپ کا انداز ہے صحابہ کرام کے درمیان، آپ کے یہاں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا ملنے میں اس کوئی تفریق نہیں ہے۔ ایک حبشن تھی، وہ مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، یعنی جب سب چلے گئے اور کوئی نہیں ہے تو وہ اندر جاتی تھی، صاف واف کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی، ان کا انتقال ہوا، صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھی اور جنت البقیع میں دفن کر دی۔ اب جب اگلے دن وہ خاتون نظر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کہاں گئی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کل انتقال کر گئی اور آپ تھکے ہارے حجرے میں گئے تھے، تو ہم لوگوں نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ساری چیزیں کر کرا کے دفن کر دی۔ آپ بے چین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتانا چاہیے، تم لوگوں نے جو کام کیا یہ صحیح نہیں ہے، مجھے خبر دینی چاہیے تھی۔ پھر آپ نے فرمایا ادلو قبری، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ یعنی ہم اور آپ مسجد میں جو خادم ہیں ان کو کیا سمجھتے، لیکن اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد آپ نے وہاں نماز جنازہ پڑھی، ساری دنیا کو ایک مسئلہ بتلایا کہ اگر کوئی شخص کسی کا وارث ہے، ذمہ دار ہے، کفیل ہے، وہ کسی وجہ سے جنازے میں جو عام جنازہ ہوتا ہے اس میں شریک نہیں ہو سکا تو وہ قبر پر جا کر 3 دن کے اندر 3 دن کے بعد لاش سڑنی شروع ہو جاتی ہے اور 3 دن تک سلامت رہتی، تو 3 دن کے اندر وہ قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے۔ لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے صحابہ کرام سے کہ آپ کی نظر میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، ہر ایک کی عظمت اور ہر ایک کی قدر ہے۔ لہذا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ گمان ہوا کہ شاید سب سے زیادہ مجھ سے محبت اور آپ کا یہ عمل کہ صرف جھاڑو لگا رہی ہیں اور حبشہ کی رہنے والی مدینہ منورہ کی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے جا کر نماز جنازہ ادا کی ان کی قبر پر، ان کی تدفین کے بعد۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے وقت حاضر ہوئے اور ان کی یہ کیفیت
تو آپ نے پوچھا صوبان کیا بات ہے، تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل صحیح سالم ہوں، میں مطمئن ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، تمہارا جو چہرہ ہے یہ کچھ بتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ کل میں کسی کام سے مدینہ منورہ سے باہر گیا ہوا تھا، کام میں وقت لگ گیا، رات ہو گئی۔ جب واپسی کا میں نے ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا رات ہو گئی ہے، راستے میں جو جنگلی جانور ہیں یا اور کوئی چیز ہو، تمام خطرات ہیں، لہذا رات یہاں گزار لو اور صبح مدینہ طیبہ چلے جانا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بستر پر لیٹا، لیکن یا رسول اللہ یہ پہلی رات تھی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ آپ سے الگ رات گزارنی پڑ رہی تھی، لہذا یا رسول اللہ کچھ دیر تو لیٹا رہا لیکن برداشت نہیں ہوا اور آپ کی جدائی مجھ سے رہی نہ گئی، لہذا رات ہی میں گھر والوں کو بتائے بغیر کسی طرح لڑھکتے اور بھاگتے اور اس طرح دوڑتے میں یہاں پہنچا ہوں۔ یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، یعنی محبت اس قدر کہ ایک رات کی دوری برداشت نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت ہے۔ اسی طرح ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ایک رواج ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو خونی اعتبار سے، تو آج کل پتہ نہیں کیا چلتا ہے، جو کٹورا ٹائپ لگاتے ہیں، سوراخ کر کے خون نکالتے ہیں، عرب میں اس کو حجامہ کہتے ہیں، یعنی فاسد خون نکالتے تھے تو اس سے بھی بہت سی بیماریاں صحیح ہو جاتی تھیں اور آج بھی صحیح ہو جاتی ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز لگوائی اور خون جمع ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہاں تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو فاسد خون اور فاسد مادہ نکلا وہ ایک برتن میں جمع کیا گیا تھا، ان کو دیا، اور دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ طلحہ اسے لے جاؤ اور اس کو کہیں ایسی جگہ دفن کر دو کہ کسی جانور یا کسی انسان کے قدموں کے نیچے نہ آئے۔ حضرت طلحہ نے وہ برتن اٹھایا، باہر نکلے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما فعلت به، طلحہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے جس طرح آپ نے کہا تھا اسی طرح ایسی جگہ محفوظ کر دیا ہے کہ وہاں اب کوئی انسانی قدم یا کوئی جانور پہنچ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعالک قد شربتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ سے کہہ رہے ہیں کہ طلحہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تم نے اسے پی لیا، تم نے اسے پی لیا۔ اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کی وجہ سے، اس لیے کہ بغیر پوچھے یہ عمل کیا تھا، اب وہ ڈر کی وجہ سے انہوں نے سر جھکا دیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ فرما رہے ہیں اسی طرح ہے کہ میں نے اسے پی لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے حضرت طلحہ سے آپ نے فرمایا کہ طلحہ جب تم نے پیا تو کس خیال سے پیا، تمہارے ذہن و دماغ میں اس وقت کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب میں باہر نکلا
تو ایک آرزو اور تمنا میرے دل کے اندر آئی کہ یہاں تو آپ نے اپنے قدموں میں جگہ دی ہوئی ہے، میں آپ کا غلام اور خادم بن کر زندگی گزار رہا ہوں، لیکن کل یا رسول اللہ آپ کہاں اور میں کہاں؟ یہاں مغفرت تک کے لالے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ وہ ہیں جو عشر مبشرہ میں سے، یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ یہ حضرت طلحہ فرما رہے یا رسول اللہ جب وہ لے کر نکلے تو میرے دل میں ایک آرزو اور تمنا ہوئی کہ کل جب دنیا سے رخصتی ہوگی تو آپ کا مقام کہاں اور میں کہاں؟ یہاں مغفرت کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہماری پکڑ کر لے، کسی گناہ پر ہمیں سزا دے، لہذا میں نے وہ اس لیے پیا کہ جب اللہ ہماری گرفت یا پکڑ کرنے کا ارادہ کرے تو سامنے یہ ہو کہ اس جسم کے اندر میرے حبیب کا خون شامل ہے، اور جس جسم میں اللہ کے نبی کا خون شامل ہو، اللہ یہ فرمائے میں اسے جلا نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا عشق ہے۔ اب یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے، یہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہضم ہوتی نہیں ہے، دنیا بھر سوال کھڑا کر دیتے ہیں کہ آیا اسلام میں خون پینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ بھائی اپنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسا کیوں سمجھتے ہیں؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے باب لکھا ہے، کتاب لکھی ہے، اور پھر انہوں نے قلم توڑ دیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز سے جو آپ کا تھوک ہے یا آپ کے ناک کی جو ریٹ ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون ہے، یعنی جسم کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی چیز ہو، ان چیزوں کو باعث برکت، باعث شفا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب نہ سمجھتا ہو، وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے عالم خال پیدا ہوتے ہیں جیسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو یہ ان کا فتویٰ ہے۔ اس کے علاوہ مسلم شریف آپ کھولیے، مسلم شریف میں باقاعدہ امام مسلم نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی استفتاء فی ثوب رسول اللہ۔ انہوں نے باب یہ باندھا ہے کہ یہ باب ہے ان چیزوں کے بیان میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جو کپڑے تھے ان کو دھو کر وہ جو پانی نکلتا تھا، اس پانی کو پی کر صحابہ کرام اپنے مردوں میں شفا حاصل کرتے تھے۔ جب عشق نہ ہو، جب محبت نہ ہو تو دنیا بھر سوال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک انسان کو ایک انسان سے محبت ہو جاتی ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اپنے پرائے برے لگنے لگتے ہیں، ہر وقت اسی کا خیال اور اسی کا تصور ہوتا ہے۔ یہ کن کے ساتھ؟ ایک معمولی انسان کے ساتھ جب قلبی تعلق ہو جائے۔ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، معصوموں کے امام ہیں، اللہ کے حبیب اور محبوب ہیں۔ یہ جو طبقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہے، یہ ایسے ہی نہیں آ گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق ویسے ہی آپ کے ساتھ نہیں ہو گئے ہیں، حضرت عمر فاروق ویسے ہی نہیں آئے ہیں۔ یہ تمام وہ ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاكُمْ، ہم نے چھانٹا ہے ان کو ساری کائنات میں سے، ان کو نکال کر جو سب سے بہتر تھے
میں نے اپنے حبیب کا صحابی بنایا ہے۔ لہذا یہ عشق ہے صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لہذا کوئی بھی صحابی ہو، اسے کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی ریاضت کی ضرورت نہیں پڑی، بس ایمان لایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا دیدار کیا اور دل کی دنیا کیا ہو گئی؟ روشن ہو گئی، اور وہ ایسے مقام پر پہنچا کہ بڑے سے بڑا قطب ابدال یہ تمام اس کے گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا جب دل میں محبت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب دل کی دنیا کیا ہے؟ آباد ہوتی ہے۔ اور دل کی دنیا آباد جو ہوتی ہے، صحابہ کرام کی جو آباد ہوئی، آپ دیکھیے کیا کیا قربانیاں انہوں نے نہیں دی ہیں۔ حضرت بلال سے پوچھئے عشق نبوی ہوتا کیا ہے، حضرت خباب سے پوچھئے کہ عشق رسول کیا ہے، حضرت سمیہ سے پوچھئے کہ نبی سے محبت کیا چیز ہے، یہ حضرات بتائیں گے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کل ہم صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اگر اتنا پوچھا کہ بھائی تم فلم دیکھنے جاتے تھے، تم رات میں گندی فلمیں دیکھتے تھے، تم غیر فطری طریقے سے عورتوں سے ملاقات کرتے تھے، یہ ساری وہ چیزیں گنائی جا رہی جو معاشرے کا حصہ ہیں، یہ ایسے ہی نہیں بات کہی جا رہی۔ اور اسی طرح تم ناجائز دوستیاں لگاتے تھے، تم زنا کرتے تھے، تم شرابیں پیتے تھے، تو کم سے کم اتنا کرتے کہ اپنا نام تبدیل کر لیتے۔ بھائی شراب پینے والا محمد حسن ہے، صحابہ کرام یہ کہتے بھائی شرابی پینا تھا تو یہ جو محمد حسن ہے اس کو کیا ہے؟ دیارام نام رکھ دیتے، سیارام رکھ دیتے۔ یہ نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب یہی عیاشیاں کرنی تھی، جب اسی طرح زندگیاں گزارنی تھی، تو یہ جو اسلامی نام ہیں ان کے تکلفات کی کیا ضرورت تھی؟ لہذا صحابہ کرام بتائیں گے کہ عشق رسول ہے کیا اور اس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ہم اور آپ رات میں کیا ہے جو رات گزاری، کس طرح گزاری واللہ عالم، لیکن ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رات گزار لی عبادتوں میں، اللہ پر احسان کر دیا، ہم بہت بڑے وقت کے قطب اور ابدال بن گئے۔ اب چاہے ہم ٹیڑھے چلیں اور چاہے راستہ چلتے لوگوں کو چھیڑیں، چاہے کچھ بھی کریں، اب سیدھا کیا ہے؟ اس رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ یہ سوچتے رہیے، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد جو ٹکٹ دیا جائے ہو سکتا ہے کہیں اور کا ہو، آپ جانا کہیں اور چاہ رہے تھے اور ٹکٹ کہیں اور کا دے دیا۔ لہذا عشق نبی، اس کے بغیر کوئی بھی عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہے، باوزن نہیں ہے۔ اور دین نام ہے اتباع کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا۔ اس سے ہٹے ہوئے جتنے طریقے ہیں، وہ چاہے جتنے خوبصورت ہوں، یہ سب وہ ہیں کہ شیطان اپنا حصہ ان راتوں میں کیا ہے لگا دیتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے قبیلے کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر کیا ہے، لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی تو ہماری تو محنت چلی گئی۔ اب اس نے کہا ہمیں بھی اس رات میں کچھ ملنا چاہیے، ہمارے بھی تو کچھ آدمی ہونے چاہیے۔ لہذا وہ آیا، اس نے کہا بھائی قبر پہ نہیں جاؤ گے؟ قبر پر نہیں جاؤ گے؟ بھائی جانا تو ہے، اب اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ 4 ساتھیوں کو لو۔ اللہ کے نبی بتلایا گیا تھا نا کہ اللہ کے نبی خاموشی کے ساتھ گئے تھے کہ حضرت عائشہ کی جب نیند کھلی
تو وہ بھی پریشان ہو گئی کہ اللہ کے نبی کہاں چلے گئے. اور آپ دیکھیے کل دوپہر ہی سے یہ عبادت نہیں ہے، اب یہ تجارت بن چکی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تجارت ہے، یہ عبادت نہیں ہے جو ہم اور آپ رات میں گئے اور یہ سب کر کے آئے. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ الٹے لٹکے ہوں گے. ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں بہت بڑا، بھائی ماں باپ کا انتقال ہوا یا عزیز اور رشتہ دار کا انتقال ہوا تو کیا مطلب آپ شریعت کو کیا ہے کنارے کر کے اپنی خواہشات کے مطابق عمل کریں گے؟ بھائی یہی سب کرنا ہے تو نام بدلو نا. جب شریعت سے ہمیں باہر ہی چلنا ہے تو ان تمام تکلفات کی ضرورت کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو کہہ رہے ہیں وہ بات مانو، یا تو پورے مسلمان ہو جاؤ یا پورے کافر ہو جاؤ، بیچ میں کائے لٹکے ہوئے ہو. لہذا آپ دیکھیے پھولوں کی دکانیں باقاعدہ سجی ہوئی ہیں اور وہ شیشیاں جن میں مہکتا ہوا پانی رہتا ہے وہ لگی ہوئی ہیں، اگر بتیاں لگی ہوئی ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہم نے روڈ کے کنارے لگا دی. اب بیچارے جو آنے جانے والے ہیں ان کو کیا دقت ہو رہی ہے، کیا پریشانی ہو رہی ہے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. ہم کیا ہیں؟ نشے میں چور ہیں، ہمیں کیا شب برات منانی ہے. حالانکہ اسلام وہ ہے جو بڑی بڑی چیزیں جو اسلام کے اندر ہے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے وہ حکم بھی کیا ہے منع کر دیتا ہے. مثلا آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں بڑی فضیلت ہے، لیکن آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ کہیں گئے اور کوئی ارد گرد دوسرا نہیں ہے جو آپ کے اہلیہ کا دیکھ بھال کر سکے. اذان کی آواز آئی آپ کے کان میں، یعنی اسلام سمجھیے اسلام ہمارے مرضی کے مطابق نہیں ہے کہ ہم جس طرح چاہیں ہم کریں. اسلام کے اندر بڑی سہولتیں ہیں، لیکن دین کے تابع بن کر جب چلیں گے تب چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اور جب اپنی عقل اور ایک چیز اور ہے کہ اس شعبان کو کیا ہم نے رمضان کے مشابہ نہیں بنا دیا ہے؟ اس شعبان کو ہم نے اتنا اہم نہیں بنا دیا کہ جیسے رمضان المبارک آ گیا ہو. بھائی یہ راتیں تھیں تنہائی کے ساتھ گزارنی تھی، کوئی مسئلہ نہیں. مسجد میں آ گئے، گھر میں اگر ہو ہلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ کوئی بات نہیں، آ گئے. لیکن کیا ہے اب یہ چیزیں اس طرح ہونی چاہیے، فلاں چیزیں فلاں طرح ہونی چاہیے. یہ ساری شان رمضان المبارک کی تھی کہ رمضان المبارک میں ان چیزوں کی رخصت دی گئی تھی کہ چلو ٹھیک ہے سارے لوگ کیا ہے روزے دار ہیں، لہذا 2 منٹ مغرب کی نماز دیر سے پڑھا لو. سارے لوگ رات میں جگتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، لہذا کیا ہے فجر کی نماز کے بعد فجر کا جیسے ہی وہ شروع ہو 2-4 منٹ بعد نماز پڑھ لو. لیکن اب کوئی بھی روزہ چلا ہے پہلا یہ کہ بھائی یہ اس طرح کیا جائے، وہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. ساری مسجدوں میں ہوتا ہے، اس کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ خود سوچئے کہ کیا ہم نے اس کو رمضان المبارک کے مقابل لا کر نہیں کھڑا کر دیا؟ ایک نقلی چیز ہے، اس کو آپ فرائض کے برابر لا کر کھڑا کر رہے ہیں. وہ ہنگامہ اور دنیا بھر اس میں خباثتیں اور شرارتیں چل رہی ہیں. لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر پر گئے تھے وہ نہایت ہی خاموشی کے ساتھ کہ اپنی اہلیہ جو بغل میں لیٹی ہوئی ہیں ان کو بھی خبر نہیں دی. تو یہ جتھوں کی شکل میں جانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ قبر پر جانے کا جو مقصد ہے وہ آخرت کی یاد آئے. وہاں چائے کی کیا ہے دکانیں لگی ہوئی ہیں، وہاں میلے ٹھیلے ہیں، وہاں بھیڑ بھاڑ ہے، وہاں آخرت یاد آئے گی آپ کو. یہ اپنے آپ کو خالی دھوکہ دیجئے کہ ہم کیا ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. قرآن نے کہا نا یخادعون اللہ
وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ خود دھوکے میں ہے، دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں، لیکن قرآن آگے کیا کہہ رہا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ اتنے بڑے گدھے ہیں کہ انہیں یہ خبر بھی نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، دھوکے میں ہیں۔ لہذا عشق نبی کا تقاضا کیا ہے، جو عمل جس درجے کا ہے اسے وہیں رکھا جائے۔ جب نوافل ہے، اب نوافل کو ہم فرائض کے برابر کر دیں، اور کیا ہے ہر طرف ہنگامہ کر دیں کہ بھائی آؤ نفلوں کی نماز جماعت کے ساتھ ہوگی، یہ کیا ہے، شیطان کا حصہ ہے اس مبارک رات میں۔ تو اب ہم اور آپ خود جائزہ لے لیں کہ ہم نے رات کس طرح گزاری ہے۔ بھائی خاموشی کے ساتھ آپ چلے جائیے اور چلے آئیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی کبھار جائیے، ہر سال نہیں۔ اللہ کے نبی ایک ہی بار گئے نا، 23 سالہ نبوی دور ہے، ایک بار کے علاوہ یہ جو 22 سال ہیں کوئی دکھا دے کسی بھی ضعیف سے ضعیف روایت میں، قیامت آ جائے گی آپ دکھا نہیں سکیں گے۔ تو جب اللہ کے نبی ایک بار تشریف لے گئے ہیں تو ہر سال، اور تنہائی میں گئے ہیں تو جتھا بنا کر ہم کیا ہے، باقاعدہ قبروں کو سنوارا جاتا ہے، پہلے سے لائٹیں لگائی جاتی ہیں، پورا ایسے منور اور روشن کر دیا جاتا ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم قبرستان پہ آئے ہیں یا کسی بڑے محری جہاز میں یا اس طرح کی چیزوں میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ لہذا عشق نبی اگر سمجھنا ہے، دل کی دنیا کو روشن کرنا ہے، تو ہمیں صحابہ کرام کو دیکھنا ہوگا۔ صحابہ کرام نے جو اتباع کی ہے وہ اتباع ہمیں اپنی زندگیوں میں اتارنی ہوگی۔ آپ دیکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کسریٰ کے دربار میں ہیں، دسترخوان رکھ گیا، کھانا شروع ہوا، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لقمہ پھسل کر گر گیا۔ ایک لقمہ جب گرا تو اب اللہ کے نبی کی جو تعلیم تھی انہیں یاد آئی کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کھاتے ہوئے کوئی لقمہ گر جائے اور صاف ستھرا ہو، صاف ستھری جگہ پر، تو اس صورت میں اسے اٹھا کر کھا لو، اسے ضائع نہ کرو، اللہ کا رزق ہے۔ اب وہاں دسترخوان لگا ہوا، گرے گا دسترخوان پر، کوئی مسئلہ ہی نہیں، صاف ستھرا ہے۔ انہوں نے جب ہاتھ بڑھایا لقمے کے لیے، جب ہاتھ بڑھایا کہ لاؤ لقمہ اٹھائیں، تو ایک بغل میں کوئی ماڈرن صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آج کے دور کے اس دور میں پیدا ہو گئے، انہیں پیدا اب ہونا چاہیے تھا لیکن اسی دور میں اتفاقاً پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کوہنی ماری، کوہنی مار کر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ حضور یہ بادشاہ سلامت کا دسترخوان ہے، یہاں اگر آپ لقمہ اٹھائیں گے تو توہین ہوگی، آپ کو مطلب کمتر سمجھا جائے گا، بیکورڈ سمجھا جائے گا۔ وہ ایمان افروز جملہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بولا کہ وہ تاریخ میں درج ہو گیا۔ فرمایا اتترکو لہؤلاء الہمقاء، یعنی میں اپنے حبیب کی، اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں ان گدھوں کی وجہ سے؟ ہم شما بول سکتے ہیں، پیجامہ اوپر ہو جاتا ہے باہر نکلتے ہی، مسجد میں آتے ہیں چڑھا لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلیں گے پیجامہ نیچے ہو جاتا ہے، کیوں؟ ناک کٹنے لگتی ہے۔ لوگ کیسے سمجھیں گے کہ یہ اتنا بڑا دنیا دار ہے؟ لوگ کیسے سمجھیں گے یہ شریف آدمی؟ عثمان سے پوچھئے، عثمان غنی کو جب صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی نے بھیجا، جاؤ ان عربوں سے بات کرو، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی مقصد نہیں ہے۔ جا کر اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں قیام کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح چلنے لگے تو آپ کا جو ازار تھا، تہمت تھا، وہ نصف پنڈلی چچا زاد بھائی نے ٹوکا۔ انہوں نے کہا آپ عربوں کا مزاج جانتے ہیں،
جس آدمی کا لباس اوپر ہو اسے وہ عزت نہیں دیتے، وہ اس کی باتوں کو نہیں سنتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے سفیر بن کر جا رہے ہیں، یہ جو ازار ہے یہ نیچے کر لیجیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ یہ عاشق لوگ تھے، عشق کا مطلب سمجھنے والے لوگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ بات سنتے ہیں سنیں ورنہ جائیں یہ بھاڑ میں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو ازار اسی طرح باندھتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا اس سے نیچے نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ اطاعت والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ان سے مقدس جماعت کائنات کے اندر کوئی دوسری پیدا ہو نہیں سکتی کہ قرآن نے کہہ دیا آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اب ہدایت تمہاری اسی میں منحصر ہے کہ ان دیالوں کے نقش قدم پر چلو، ان متقی اور راشدین کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناؤ، تبھی کامیاب ہو سکتے ہو، ورنہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ منمانی طریقے سے عمل کرنے سے وہ عمل بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ وہ زیرو ہے، کوئی اس کا وزن ہے ہی نہیں۔ لہذا جو بھی مبارک راتیں ہیں، ان مبارک راتوں میں شیطان نے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا اور کامیاب بھی ہو گیا۔ اب آدمی عام طور سے ایک ذہن میں کیا ہے؟ کچھ مزہ آنا چاہیے، ہلڑ بازی ہو۔ آپ دیکھیے جب 12 ربیع الاول ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی یہ آپ کی بہو بیٹیاں ہیں، لیکن شرم نہیں آتی پھر بھی ہم اللہ کے نبی کے نام پر ان خواتین کو جن کو 4 دیواری کے اندر اسلام نے ان کی عزت اور عفت کو محفوظ کیا تھا، ہم باہر نکال کر لچوں لفنگوں کے حوالے کرتے ہیں۔ لہذا ہم اور آپ کیا ہیں؟ اگر عشق سیکھنا ہے، دل کو منور کرنا ہے، اپنی آخرت بنانی ہے، تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پڑھنا ہوگا، ان کی زندگیوں کو سمجھنا ہوگا، ان کے یہاں کیا چیزیں کس طرح ہیں ان تمام کو جاننا ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی عمل ہمارا عمل ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔